الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک کام کرنے لگ جائے. یعنی شرک، قتل اور زنا کے بعد بھی جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے. ایمان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک شخص چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، شرک سے تو ویسے ہی رخصت ہوا، قتل کرتا ہے تو ایمان رخصت. تو اب ضرورت کس چیز کی؟ اس ایمان کو ریوائیو کرے، اللہ کا خوف دل میں آئے، توبہ کرے، نادم ہو. الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، یعنی خالص توبہ، وآمن ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک کام کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے ہی لوگوں کی اللہ بدل دے گا برائیاں بھلائیوں میں، نیکیوں میں. برائیاں بھلائیاں بن جائیں گی. کتنی خوبصورت بات ہے. گناہ نیکی کے وزن میں تول دیے جائیں گے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے. حتیٰ کہ قتل کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، قاتل بھی خالص توبہ کر لے تو معاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح زنا سے بھی کوئی خالص توبہ کر لے تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. صحیح مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا، سب سے بعد میں، اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. یہ ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں اس سے باز پرس کرو، اس سے پوچھو. چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا. یعنی سب سے آخر میں جہنم سے نکل رہا، پھر پوچھا جا رہا ہے. یہ ایک کا بھی انکار نہ کر سکے گا اور اقرار کرے گا. آخر میں کہا جائے گا تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی، اب اس کی باچھیں کھل جائیں گی اور کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے تو اور بھی بہت سے اعمال کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں پا رہا. یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے مسوڑے دیکھے جانے لگے. لیکن یہ کون سی برائیاں نیکیوں میں بدلیں گی جب ان کی سزا بھگت چکا ہوگا انسان. کیونکہ نیکیوں کی وجہ سے تو جنت میں جا پا ہی نہیں رہا نا، اور نیکیوں کے بغیر بھی کوئی نہیں جا سکتا. اب کیا ہوگا؟ جہنم میں سزا بھگت کے، پاک ہو کے، وہی برائیاں اب نیکیوں میں بدل دی جائیں گی. آپ نے دیکھو کہ کوئلہ کئی ہزار سال جب پڑا رہتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ یہی ہوگا. ان کی برائیاں جہنم میں جل 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 کے کیا بن جائیں گی؟ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ان کی ساری میل کچیل ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کو وہی برائیاں نیکیوں میں بدل کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. الا من تاب. اب یہ اللہ کی مرضی کہ کوئی توبہ کر لے تو اسے سزا دیے بغیر ہی معاف کر دے، اور نہ معاف کرے سزا دیے بغیر تو جہنم میں لے جا کے سزا دلوا کے پھر معاف کر دے اور برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے. اب شور تو ہم نہیں ہے نا کہ ہم تسلی سے گناہ کر لیں، اچھا کوئی بات نہیں توبہ کر لیں گے تو یہی گناہ نیکی بن جائے گا. ہم تو یہی سوچنے لگ جائیں گے نا. کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پہلے ہی مرحلے پر اللہ دنیا میں ہی معاف کر دیتا ہے، یا قیامت کے دن درگزر کر جاتا ہے، یا پھر وہاں سزا دے کے معاف کرتا ہے. اسی لیے بار بار آتا ہے نا قرآن میں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے ویسے ہی بخش دے، اور جسے چاہے عذاب دے کے بخشے. اسی لیے تو صحابہ کرام اتنا کانپتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ جو غلطی ہو گئی پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا. ان کو چین نہیں آتا تھا، اور ہم بڑے بڑے بلنڈر مار کے آرام سے سوتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی نہ ہوئی ہو ہماری. کتنے مطمئن ہیں ہم اپنے گناہوں پہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے. اور اگر ہم نے گناہ نہیں کرنے تو پھر وہ غفور الرحیم کس لیے ہوگا؟ کیوں حضرت عمر کہا کرتے تھے ایک قدم جنت کے اندر اور ایک بار تو مجھے پھر بھی اطمینان اور امن نہیں ہوگا، مجھے پھر بھی ڈر ہوگا کہ کہیں یہ میرا ہی نہ ہو، یہ میں ہی نہ ہوں کہ جس کو اندر جاتے ہوئے باہر بلا لیا جائے. اسی لیے آپ نے یہ جو دعا پڑھی ہے نا، اس میں یہ آتا نا کہ میں اس پہ بہت غور کرتی تھی کہ یہ کیوں کہا گیا وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ
والشوق الى لقائك في غیر ضراء مضرۃ. غور کیا آپ نے اس دعا پہ کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنے کی جو لذت ہے وہ مانگ رہا ہوں تجھ سے، اور تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ بیچ میں خلل انداز ہو جائے کہ جس سے نقصان ہو جائے. کہ 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا تھا. فی غیر ضراء مضرۃ، کسی ایسے نقصان کے بغیر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے دینا کہ جس سے کوئی نقصان پہنچے، نہیں جہنم میں نہ بیچ میں جا پڑوں، کوئی چیز نہ خلل انداز ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، این جب نتیجے کا دن ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس بچی کا رزلٹ بعد میں آیا، امتحان دینے کے بعد رزلٹ آنے سے پہلے فوت ہو گئی. وہ منزل تو نہ پائی نا، وہ محنت کا پھل تو کوئی نہیں ملا نا، دنیا میں تو کچھ نہیں ملا. فی غیر ضراء مضرۃ، یا اللہ تجھے دیکھ پاؤں، تجھ سے مل سکوں، لیکن بیچ میں کوئی ایسا رولا نہ آ جائے، کوئی ایسی خلل نہ آ جائے کہ وہ سارا سین خراب ہو جائے، وہ منزل پاتے پاتے کہیں خلل اندازی نہ ہو جائے. مجھے اکثر سمجھ نہیں آتی تھی کہ صحابہ کرام اتنا کیوں روتے تھے، اتنی آہوزاریاں کیوں کرتے تھے. ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی آہوزاری، اس لیے کہ ہم دین کو حقیقت میں سمجھتے، ہم نے خود پسند دین بنا رکھا ہے نا، اپنی مرضی کا ایک سیلف میڈ ایڈیشن، جس میں ہم نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو فٹ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ غفور رحیم اور آپ نے یہ اور یہ کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام ہے شفاعت کرنا اور ان کو یہ اور یہ کرنا ہے. ہر ایک کو ہم نے اپنی مرضی سے ڈکٹیشن دی ہوئی ہے، آپ کا یہ کام ہے اور آپ کا یہ ہے اور آپ کا یہ ہے، اور ہم جو چاہیں کریں. آپ کو تو ہماری مرضی پہ چلنا ہے اور ہم کو اپنی مرضی پہ چلنا ہے، جبکہ حقیقت میں معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے. ہم کو اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے اور اللہ جو چاہے کرے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نیک عمل کر لے، یعنی دنیا میں پچھلے گناہوں کا ایسا کفارہ کرے، اتنی نیکیاں کرے کہ وہ جو گناہ پچھلے کیے تھے نا وہ نیچے چلے جائے، وہ پلڑا نیچے سے اٹھ جائے اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے. عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، پتھروں کو ہیرا بنا دے گا. لیکن یہ اس کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب بنائے اور کیسے بنائے، یہ سارا اختیار اس کے پاس ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے کہ ہم دن رات گستاخیاں کرتے ہیں اور وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے. اب دیکھیں توبہ کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہے، یہ نہیں کہا توبہ کرو اور پھر وہی برائیاں دوبارہ کرنی شروع کر دو. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. یعنی جو شخص توبہ کر لے اور نیک کام کرے، ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر دے، تو وہی اللہ کی طرف دراصل توبہ کرتا ہے. اور جو صرف زبانی توبہ کرے اور ماضی کی غلطیوں کی تلافی نہ کرے تو اس کی توبہ توبہ نہیں، وہ تو توبہ کا مذاق ہے. اور کیا نہیں کرتے؟ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، وہ جو زور کے گواہ نہیں بنتے. یشہدون، وہ جو دیکھتے نہیں ہیں، مشاہدہ نہیں کرتے، گواہی نہیں دیتے. اب زور کیا ہے؟ ایک افق لفظ پڑا، ایک کذب پڑا، ایک زور پڑا. ہر باطل چیز جھوٹ ہے، ہر باطل کے لیے زور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے جھوٹی گواہی، کفر اور شرک، یہ سب جھوٹ زور میں آتا ہے. اسی طرح ہر غلط چیز، مثلا لہو و لعب، گانا، جاہلانہ رسوم رواج، یہ سب زور میں آتا ہے. زور افق اور کذب سے مختلف ہے. زور دراصل کیا ہے؟ ہر باطل چیز، خواہ وہ کفر اور شرک ہو، خواہ وہ کوئی بھی حرام کام ہو، کوئی بھی غلط کام، وہ اس کے گواہ نہیں بنتے، وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ اس میں حاضری نہیں دیتے، کفر اور شرک کا ساتھ نہیں دیتے، کفر اور شرک کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کون کون سی چیزیں باطل ہیں جن کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، ان میں شریک ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں،
اور جھوٹی گواہیاں بھی ہماری عدالتوں کے باہر مفت میں تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر لوگ دینے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں. لوگوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے گواہ بننے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس کی شدت کے بارے میں فرما رہے تھے کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے, آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اتنی دفعہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹ سے بچو, کہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم تمنا کرنے لگے کاش آپ چپ ہو جائیں. اتنا شدت سے منع کیا جھوٹ کا گواہ بننے سے. اور آج ہماری ساری دلچسپی جھوٹ میں ہے. جھوٹی کہانیاں, جھوٹے افسانے, جھوٹے ڈرامے, جھوٹی فلمیں, ہمارا پورا انٹرسٹ اس میں ہے. وہ نہیں مس کر سکتے. نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے, اسے نہیں چھوڑ سکتے. اور اسی طرح زور کے مشاہدے میں یہ بات بھی آتی ہے. ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ایک سوکن ہے, کیا میرے لیے اس میں حرج ہے کہ شوہر جو کچھ مجھے دیتا ہے اس کے علاوہ بھی سوکن پر اپنی آسودگی اور خوش پوشی کا مظاہرہ کروں, کہ مجھے یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا حالانکہ اس نے دیا نہیں. اس طرح اس پہ یہ ظاہر کروں کہ یہ سب کچھ شوہر دے رہا ہے. جیسے بعض اوقات عورتیں میکے والے دیتے نہیں ہیں اور بہت بڑھا چڑھا کے ان کی طرف سے باتیں کرتے, یہ بھی دیا ہے اور یہ بھی دیا ہے. آپ نے فرمایا خلاف واقعہ خوشحالی کا اظہار کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے جھوٹ کا لباس پہن رکھا ہو. اور آج ہمارے ہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا, لباس اتنا اعلیٰ پہنیں گے کہ دوسرے دھوکہ کھا جائیں کہ بہت امیر شخص ہے. زیادہ قیمتی لباس کی نمائش کس لیے ہوتی ہے؟ کیا بتانے کے لیے کہ ہم بہت ویل آف ہیں. ہماری خواتین کا بجٹ کا بڑا حصہ کس پہ اٹھتا ہے؟ نمائش کی چیزوں پہ. فرمایا خلاف واقعہ ہے, نہیں ظاہر کر رہا ہے, دکھاوا کر. اور ہماری شادیاں تو سراسر اس جھوٹ کا نمونہ. خلاف واقعہ خوشحالی کا مظاہرہ کرنے والا ایسا ہے جیسے جھوٹ کا لباس پہن رکھا ہو. یہودی عورتیں مصنوعی بال لگاتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. ایک دفعہ کسی عورت نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا, میری بیٹی دلہن بنی ہے لیکن اس کے سارے بال جھڑ گئے ہیں, کیا میں اسے مصنوعی بال لگا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. اس کو میں نے حل بتایا تھا, جیسے کالی ٹوپی وغیرہ پہن لی جائے, جو سب کو پتا کہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے, یا کوئی اس طرح کی اون کا ایسا سکارف جیسے وہ کسی نے بتایا تھا کہ وہ جھالر والا, جس سے پتہ نہیں چلتا کہ, لیکن اس سے کم از کم یہ دھوکہ تو نہیں ہوتا کہ بال ہے, سب کو پتا کوئی اور چیز پہنی ہوئی ہے. تو دھوکہ دینے سے, ڈیسیو کرنے سے, جیسے ہمارے ہاں دکاندار اچھی اچھی چیزیں اوپر رکھ دیتے اور اندر گلی سڑی, تو یہ سب جھوٹ میں آتے. تو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. رحمان کے پیارے بندے, محبوب بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو باتوں پہ ان کا گزر ہوتا ہے تو معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں. لغو میں دلچسپی نہیں رکھتے. لغو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ بات اور کام جس میں نہ دنیا کا نہ شریعت کا کوئی فائدہ نہ ہو, صرف ایک نفس کی لذت. بےہودہ باتوں پر, بےہودہ اور لا یعنی فضول بے فائدہ کاموں اور باتوں پہ دلچسپی نہیں لیتے. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے جو چیز اس کے فائدے کی نہیں, جو مقصد کی نہیں, اس کو چھوڑ دے. رحمان کے پیارے بندوں کی یہ بڑی پیاری صفت ہے کہ لغو سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی گندگی کے ڈھیر سے گزر رہا ہو. سڑک پہ مرا ہوا کتا نظر آئے تو آپ ادھر رک کے کھڑے ہو کے مشاہدہ کرنے لگتے ہیں, دیکھتے ہیں بہت غور سے. عموماً کیا ہوتا ہے, دور سے پتا چل جائے نا یہ مرا ہوا کتا آ رہا ہے تو آپ فوراً ادھر منہ کر لیتے, دیکھا ہی نہیں جاتا. یعنی مرا ہوا کتا جو ہے اس کو دیکھنا ایک ناگوار سین ہوتا ہے نا, دل نہیں چاہتا نا. یا کوئی گندگی کا ڈھیر, تو کس طرح آپ گزر جاتے ہیں, آنکھیں بند کر کے, مرو کراما, باوقار طریقے سے. ادھر اچھل کود بھی نہیں شروع کر دیتے, چیخ پکار بھی نہیں شروع کر دیتے, بلکہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں. تو رحمان کے محبوب بندوں کی صفت کیا ہے؟ باوقار طریقے سے لغو چیزوں کو چھوڑتے جانا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, اور وہ لوگ جب ان کو اپنے رب کی آیات یاد کرائی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کے نہیں گر جاتے. یعنی جنہیں رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو سنتے ہیں, غور سے پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اندھے بہرے طریقے سے اس کو نہیں لے لیتے.
اعراض اور غفلت نہیں برتتے، توجہ سے بات کو سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی بات توجہ سے نہ سنے تو آپ کو کیسے لگتا ہے؟ وہ شخص آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کی بات دھیان سے نہ سنے؟ آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کی بات بھی آپ دھیان سے نہ سنیں تو رونا دھونا شروع کر دیتے اور منہ پکڑ کے اپنی طرف کرتے کہ ہماری بات سنیں۔ آپ اس بہن کی طرف یا بھائی کی طرف نہیں دیکھیں، ہم کو دیکھیں۔ ایک چھوٹا بچہ جس کی اتنی عقل نہیں، وہ بھی کیا چاہتا ہے؟ توجہ۔ اللہ کی بات اتنی معمولی بات ہے کہ جس کو بے توجہی سے سنا جائے، جس میں کوئی دلچسپی نہ لی جائے۔ تو رحمان کن بندوں سے پیار کرتا ہے؟ جو رحمان کی بات کو پورے غور سے سنتے ہیں، اندھے بہرے بن کے نہیں رہ جاتے۔ اچھا سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں پیچھے ٹیک لگا کے، نہیں، پورے الرٹ ہو کے، متوجہ ہو کے کہ رحمان کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ اچھا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جب ٹیلی ویژن اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی نا، جو لوگ حج کر کے آتے تھے تو جن جن لوگوں کے دلوں میں شوق ہوتا تھا نا خانہ کعبہ کا، تو مجھے یاد ہے جب ہمارے نانا حج کر کے آئے تو گاؤں میں جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو پتہ نہیں کتنے دن تک صرف لوگ آ کے ان کے پاس بیٹھ کے حج کی باتیں سنتے رہے۔ اچھا خانہ کعبہ کیسے ہے اور حج کیسے ہوتا ہے اور پھر آپ نے کیا کیا، اور روز وہی کہانی، روز وہی لوگوں کے ٹھٹ ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئے، لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں آ کے۔ تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیوں پوچھتے ہیں، روز یہی باتیں پوچھتے ہیں اور روز یہ یہی باتیں کرتے ہیں۔ بہت چھوٹی تھی اس وقت میں تو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنے شوق سے آنکھیں چمک رہی ہوتی تھی لوگوں کی، اور وہ وہی باتیں بار بار دہرا رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ کس لیے؟ محبت کی بات ہے نا۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ کی بات سے بھی بڑی محبت ہوتی۔ اچھا اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، واٹ نیکسٹ، اور کیا صفت ہونی چاہیے؟ جیسے ابھی یہ صفات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور شوق ہے وہ اس انکوائری میں ہوگی، اچھا اس کے بعد کیا، اور کیا ہونا چاہیے، جلدی سے پتہ چل جائے ساری باتیں کہ میرے اندر ہیں یا نہیں، یا میں اپنے اندر ان کو پیدا کر لوں۔ اور جن کو اللہ کی ذات سے کوئی شوق نہیں، دلچسپی نہیں، وہ مارے بندے مصیبت کے کہ کب وقت گزرے گا، کتنا رہ گیا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں یا شوہروں اور اپنے بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ہمارا گھر جو ہے اسے خوشگوار بنا دے، باہم ہمارے درمیان محبت پیدا کر دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ ایک مرد اپنے گھرانے کا امام ہوتا ہے، اگر گھر والے صالح اور نیک انسان ہیں تو متقین کا امام ہے وہ، اور اگر گھر والے خراب لوگ ہیں تو وہ کس کا امام ہے، سربراہ ہے بدترین لوگوں کا۔ اور کتنی رسوائی کی بات ہے کہ ایک انسان سربراہ ہو، لیڈر ہو، لیکن کن کا؟ برے لوگوں کا، بدترین لوگوں کا۔ چھوٹی سی آیت ہے، کتنی جامع آیت ہے۔ یہاں یہ نہیں بات کی گئی کہ آپ دنیا کے لیڈر بنے کہیں جا کے، متقین اماما، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے کس سے؟ من ازواجنا وذریاتنا۔ اور قرۃ اعین کہاں سے نصیب ہوتی ہے؟ جب متقی ہوں گھر والے، جب بیوی میں شوہر میں تقوی ہو اور بچوں میں خدا ترسی ہو، اللہ کی محبت ہو، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی آنکھوں کو کیسی ٹھنڈک نصیب ہوتی اور آپ کے دل کو کیسی خوشیاں نصیب ہوتی۔ اصل خوشی ہی اس میں ہے کہ جب گھر والے دین کے کام میں آپ کے ساتھ ہو۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں رحمان کے بندے یہ دعا خاص طور پر شامل کرتے ہیں کہ اللہ گھر کی خوشی دے، گھر میں نیکی پیدا کر، ہمارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور قریب کے لوگ وہ سب متقی ہوں، نیک ہوں، کیونکہ اگر وہ نالائق ہوں، وہ غلط کام کرنے والے ہوں، وہ خدا فراموش ہوں، ظلم ڈھانے والے ہوں، تو انسان کا چین سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنی ساری دعائیں تھیں، یہ کیوں نہ یہاں کہہ دیا گیا والذین یقولون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ یہ دعا کیوں نہیں منگوائی گئی یہاں؟ رحمان کے بندوں کو رب کا پیارا ہونے کے لیے ماحول چاہیے۔ جب شوہر اٹھ رہا ہے تہجد کے لیے، بیوی اٹھ رہی ہے، تو کتنی آسانی ہو جائے گی۔
جب بچوں کو نماز کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، سب مل کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیسا سکون نصیب ہوگا. اور اگر شوہر کچھ غلط کام کر رہا ہے اور بیوی کچھ اور کر رہی ہے تو کیا حاصل؟ تو گھروں کا سکون، گھروں میں نیکی، گھروں میں تقوی، اس کی دعا مانگنی چاہیے. یہاں ان کی اصلاح کی بات بھی ہو سکتی تھی، نہیں، یہاں دعا کی بات کی گئی، اس لیے کہ ہر اچھا انسان یہ کوشش تو کرتا ہی ہے کہ اس کے گھر والے بھی اچھے ہو جائیں، لیکن بعض اوقات کوششوں سے کچھ نہیں بن رہا ہوتا، چونکہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا. تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. رحمان کے پیارے بندے اپنے خاندان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور پھر ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے ایسا اچھا نمونہ بنا کہ وہ خیر کے کاموں میں ہماری اقتدا کریں، بھلائی کے کاموں میں ہمارے پیچھے چلیں. یعنی گھر والوں کے لیے ہمیں بدترین نمونہ نہ بنا کہ ہمیں دیکھ کر بگڑ جائیں وہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، اکیلی شمع کب تک جلے گی؟ ایک کینڈل کب تک جلے گی؟ ختم ہو جائے گی نا. اگر ایک کینڈل جل رہی ہے، اس سے دوسری جل جاتی ہے، تو جب تک پہلی ختم ہوگی دوسری جل چکی ہوگی، دوسری ختم ہونے کے قریب ایک تیسری جل اٹھی، چوتھی جل اٹھی. جب سارا خاندان نیکی کے کام میں ہوگا، آپ چلے بھی جائیں دنیا سے تو پیچھے سے دوسری کینڈل جل اٹھی. تنہا کب تک اس راستے کے مسافر رہیں گے؟ اس لیے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ ہمارا رول گھر میں ایسا ہو کہ ہم لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو نیکی اور تقوی کی بات بتائیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہی لوگ جزا دیے جائیں گے منزل بلند کی شکل میں، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اپنے صبر کی وجہ سے بلند مقام پائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. وہاں وہ ڈالے جائیں گے اس میں آداب و تسلیمات، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، ان کو ویلکم کیا جائے گا. ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میں قرآن میں یہ پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی اچھا جنت میں بھی فلیٹ سسٹم ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اوپر فلیٹ ملیں گے اور کچھ کو نیچے ملیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہاں فلیٹس کی بات نہیں ہو رہی، غرفتہ کی بات ہو رہی ہے، بلند مقام کی بات ہو رہی ہے، اونچی جگہ کی بات ہو رہی. آپ دیکھیں کہ جنت کے اندر کیا ہے؟ باغ ہے، نہریں ہیں. نہر کے کنارے بیٹھ کے بھی نہر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ ٹاپ فلور پہ کہیں چڑھ کے دیکھیں وہ بہتی نہریں اور آبشاریں اور گرینری، تو اوپر سے کتنا خوبصورت ویو نظر آتا ہے. اسلام آباد کو آپ نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی آپ دامن کوہ پہ جا کے دیکھیں، جب بارش ہو اور سبزہ ہو اور رات کا وقت ہو، لائٹننگ ہو، کتنا خوبصورت سین نظر آتا ہے. تو بلند منزل یہ نہیں کہ آپ کو اوپر چڑھا دیا جائے گا اور نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہوگی. نیچے بھی گھومے پھریں اور بلندیوں پہ بھی جائیں، اونچے درجے میں ان کو جگہ ملے گی، کیونکہ سب سے اونچا درجہ فردوس کا ہے، جس کی چھت رحمان کا عرش ہے. رحمان کا قرب چاہنے والے اور پانے والے قریب ترین چلے جائیں گے رحمان کے. صرف وہ کام نہ کریں کہ جس میں جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، وہ کام کریں کہ جس سے جنت کی بلند ترین منزل ملے. ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کے قرب کا شوق ہوگا وہ تو اللہ کے قریب ترین جا کے جگہ پائے گا نا، اس کو تو پھر فردوس کے باغات ملیں گے. لیکن یہ سب اس چیز کے لیے کوشش، تمنا اور دعا اور تڑپ، محنت وہی کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی. ادروائز تو یہ سن کے بس بند کر کے چلا جائے گا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی وہاں سے نہیں نکالے گا کہ کرایہ ختم ہو گیا چلو یہاں سے. حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام، کتنا اچھا ٹھکانہ، کتنی اچھی جگہ، بہترین جگہ جو ہمیشہ کی جگہ ہے، ہمیشہ کا گھر ہے. ایک ہمارا گھر یہ دنیا کا گھر ہے، کتنے دن کے لیے رہنا ہے ہم نے اس میں، دنوں کا بھی نہیں پتا، گھنٹوں کا بھی نہیں پتا ہے نا، نہیں پتا ہے یقین کسی. اور ایک وہ جہاں سے نکلنا ہی نہیں. ہم کس کو بنانے کے لیے پریشان رہتے ہیں، کس کے لیے فکر مند ہیں؟
ابھی پلاٹ لینا ہے، مکان بنانا ہے، فرنیچر لانا ہے، یہ اور یہ ڈیکوریشن کرنی ہے، بس ساری زندگی سی غم غم غم، اس سے اوپر اٹھ کے کچھ سوچ ہی نہیں پاتے. اکثر گھروں میں آپ جا کے پوچھیں آپ کا کیا غم ہے، فکر کیا ہے آپ کی. کسی بھیڑ میں گھس جائیں، لوگوں سے پوچھیں آپ کس بات پہ پریشان رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا پریشانی ہے. 100 لوگوں سے پوچھے، شاید ایک کہے آخرت کی پریشانی. کیا بنے گا وہاں؟ آج ہی جا کے گھر سے سب سے پوچھیں، گھر میں تمہیں کیا غم لاحق ہے، تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا ہے. ہمارا اصل غم اور اصل مسئلہ اور اصل پریشانی ہمیشہ کے گھر کی پریشانی کہ وہاں جگہ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. اگر وہاں بن جائے تو فکر ہی کس بات کی، اور اگر وہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے سب کچھ ہے ہمارے پاس. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. کتنی بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ کی بات میں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. اللہ کو کیا ہے، اس کو تو دینا ہی پڑتا ہے، فائدہ تو تمہارا ہے مانگ کر. اگر تم نہیں مانگتے اس سے دعائیں، نہیں تمنا کرتے اس کے محبوب بندے بننے کی، تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو تمہارا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تم اس کی طرف نہیں آؤ گے، اس کا کیا جائے گا. اگر ہم ایک نماز چھوڑ دیں گے، قضا کر دیں گے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ اس کا تو کچھ نہیں جائے گا. نقصان کس کا ہے؟ ہمارا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اب تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی، جان کو چمٹ جائے گی. اگر تم اللہ کی یہ باتیں نہیں مانتے تو ایسی شدید پکڑ ہوگی کہ چمٹ جانے والا عذاب لاحق ہو جائے. لزاما. آپ دیکھیں کوئی چیز چمٹ جاتی ہے نا، جب کوئی چنگم چمٹ گئی ہو، کبھی آپ کو کوئی کیڑا چمٹ گیا ہو، شلوار میں چلا گیا ہو تھوڑا سا ہی، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس وقت پسینہ چمٹا ہوا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس چیز کے چمٹنے کا یہ علاج ہے، اس چیز کے چمٹنے کا یہ علاج ہے، اس کو ایسے چھڑا لیں گے، اس کو ایسے چھڑا لیں گے، کوئی داغ چمٹ جائے، کوئی دھبا چمٹ جائے، ہر چیز ہٹا لیں گے. لیکن عذاب چمٹ جائے، جدھر کو جائیں گے وہ پیچھے ہی کرے گا، وہ تو نہیں چھوڑے گا. اور آخری بات جو ان عباد الرحمن کی صفات کو وائنڈ اپ کرتی ہے جزا کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ بما صبروا. ساری صفات اسی وقت آ سکتی ہیں جب آپ کے اندر صبر کی صفت ہو. اگر صبر نہیں تو کچھ نہیں. اولئک الذین یجزون الغرفۃ بما صبروا. صبر ہی جنت میں لے جانے والا ہے، صبر ہی جہنم سے بچانے والا ہے. تو ذرا صبر پہ بات کر لیتے ہیں کہ صبر کیا چیز ہے. صبر کا مطلب ہے جم جانا، استقامت اختیار کرنا، ہر خوف اور لالچ کے وقت سیدھے رستے پہ ثابت قدم رہنا. نہ خوف ہمیں سیدھے رستے سے ہٹائے، نہ لالچ ہٹائے. شیطان کے سارے وسوسوں اور لالچ اور ترغیبات کے ہوتے ہوئے اللہ کی مرضی کو ماننا، حرام سے بچنا، حلال تھوڑا بھی ہو تو اسی پر صبر کرنا. اب دیکھیں صرف ایک نمازی کی عبادت کو دیکھ لیں، اگر ہمارے اندر صبر نہ تو وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی. 5 کبھی ہمیں بھوک لگی ہے، کبھی ہم کو نیند آئی ہے، کبھی ہم جاگ نہیں سکتے، کبھی ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں. تو ان ساری دل کی من پسند چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے آ کھڑے ہونا، یہی تو صبر ہے. اور صبر کیا ہے؟ نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا، منفی رد عمل سے بچنا، ساری زندگی پازیٹو ہو کر گزارنا. ان کے لیے ہے جنت، اس لیے کہ جنت ایک پازیٹو جگہ ہے، اسی کو ملے گی جو پازیٹو ہو کر رہے گا. جس نے نیگیٹو رویہ اختیار کیا اس کے لیے پھر کوئی اور ہی جگہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.